کچھ چیزیں ہر کتاب میں ایسی ہوتی ہیں جن کو پہلے سے سمجھنا ضروری ہوتا ہے۔ ایک بچہ فزکس پڑھنا چاہتا ہے تو ٹیچرز اسے بتاتے ہیں کہ ہاریزنٹل کیا ہوتا ہے، ویلاسٹی کیا ہوتی ہے، اسی طرح ایکسلریشن کیا ہوتی ہے۔ کیمسٹری پڑھنا چاہتا ہے تو اسے بتاتے ہیں کہ سیلز اور کمپاؤنڈ اور مفرد اور پھر مختلف اشیاء کے مختلف نام، اور ایسڈ کیا چیز ہوتا ہے، وہ ایسڈ کی تعریف پڑھتا ہے۔ ایسے ہی مولانا روم بھی اور ہر آدمی اپنی کتاب میں کوئی نہ کوئی اصطلاحات لاتا ہے، تو بنیادی طور پہ وہ چیزیں اگر سمجھ میں آ جائیں تو پھر ان کتابوں کی تشریح اور ان کتابوں کا سمجھنا آسان ہو جاتا ہے، اور وہ نہ آئیں تو پھر آدمی کبھی عبارت تو پڑھ لیتا ہے لیکن اس کے معانی اور اس کے مطالب کی گہرائی تک نہیں پہنچ پاتا۔ اب وہی پتہ نہ ہو کیا چیز ہے تو وہ قرآن کریم کو کیسے سمجھے گا، تفسیر کیسے سمجھے گا؟ اسے پتہ ہی نہ ہو کہ سند اور متن کسے کہتے ہیں تو حدیث کا علم اس کے لیے کچھ نہیں۔ استنباط، استخراج، استحسان، اجتہاد، یہ ساری اصطلاحات فقہ میں استعمال ہوتی ہیں، اور اگر یہ علم نہ ہو کہ ان کا مطلب کیا ہے تو فقہ کی بنیاد کوئی نہیں سمجھ پائے گا۔ اس لیے وہ اپنی اصطلاحات کی تشریح خود کرتے ہیں۔ یہ جتنے بھی بڑے بڑے لوگ ہیں انہوں نے اپنی کتابوں کو اس سطح پہ لکھا ہے جس پہ وہ خود کھڑے تھے، تو بعد میں آنے والے اگر اس ٹرمینالوجی کو نہ سمجھے ہوئے ہوں تو اس سطح تک پہنچنا تو بعد کی بات ہے، وہ تو اس کلام کو بھی نہیں سمجھیں گے۔ اس لیے بہت مرتبہ یہ ہوا ہے کہ صوفیہ نے اپنے درجے پہ کلام کیا اور اس امید پہ چھوڑ دیا کہ دل والے خود لکھ لیں گے سرخی اس افسانے کی، آنے والے لوگ خود ہی اس کا کوئی عنوان متعین کر لیں گے۔ نمائندہ جو کسی مکتبہ فکر کا ہوتا ہے بات اس پہ منحصر ہوتی ہے، اور جو نمائندہ نہیں ہوتا اس کی بات کا اعتبار نہیں ہوتا۔ علم کا چھپانا اور جہالت کا اظہار دونوں گناہ ہے۔ اس لیے جو کسی بھی فیلڈ کا نمائندہ نہیں ہوتا اور وہ اپنی رائے دے اس فیلڈ کے بارے میں
اور پچھلے آنے والے اس کی رائے کو زیر بحث لائیں تو یہ عقل کا کوئی معیار نہ ہونے کی علامت ہے۔ ایک ڈاکٹر گلی محلے کا، اس نے محنت سے نہیں پڑھا اور وہ کسی سفارش سے یا کسی بھی طرح سند حاصل کرنے میں کامیاب ہو گیا، اب وہ کسی چیز کے بارے میں اظہار کرے تو وہ میڈیکل کا کوئی نمائندہ نہیں ہے جسے گنا جائے، اور اس کی رائے کو کوئی نمائندہ رائے کی حیثیت حاصل نہیں۔ اس کے برعکس ایک آدمی جس نے ساری زندگی اپنی اسی فیلڈ میں گزاری ہے اور اس فیلڈ کے رہنے والوں نے اسے بڑا مانا ہے، اور کسی بڑے ادارے نے اس کی علمی حیثیت کو قبول کیا ہے، جب وہ رائے دیتا ہے تو اس کی رائے کا وزن بھی ہے اور اس کا اعتبار بھی ہے۔ ایک گلی محلے کا ڈاکٹر اور ایک وہ جو آغا خان میں امریکہ کی کسی یونیورسٹی میں 20 سال اس نے پڑھایا ہے، وہ کوئی رائے دے تو اس کا اعتبار ہے۔ فقہ میں ایک عام مفتی کسی مسجد محلے میں بیچارہ مجبوراً زندگی گزار رہا ہے، فقہ پہ اس کی رائے اور صاحب مذہب امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی رائے، دونوں میں زمین آسمان سے زیادہ فرق ہے۔ تو ہمیشہ کسی بھی علم میں جو لوگ رائے رکھتے ہیں ان کی رائے کا اعتبار ہوتا ہے، باقی چھوٹی موٹی چیزیں ہوتی رہتی۔ بچہ سالن کے بارے میں رائے دے اور جس کک کا 50 سال کا تجربہ ہے کھانا پکانے کا وہ رائے دے تو دونوں میں بڑا فرق ہے۔ ایسے ہی صوفیہ کو سمجھنے میں جو غلطی بہت لوگوں کو ہوئی ہے، حتیٰ کہ اگر یہ بے ادبی نہ ہو، ہمارے شیخ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ پر بھی اس کے اثرات تھے کہ انہوں نے بعض اوقات ان صوفیہ کے اقوال نقل کیے جو خود مستند صوفی نہیں تھے۔ کوئی بات مولانا روم کریں، کوئی بات ابن عربی کریں، حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی کریں، حضرت مجدد لکھیں رحمہم اللہ، تو یہ وہ لوگ تھے جن کی اتھینٹسٹی تھی، اور شاید ہی زندگی میں ان کے احوال اور معارف پڑھ کے احساس ہوتا ہے کہ شاید ہی کبھی فضول بات کرتے ہیں، وگرنہ ہر جملہ نپاتلا اور ہر چیز پر ایک منضبط رائے جس سے اختلاف کرنے کے لیے لوگ ٹوپی اتار کے سر کھجاتے تھے کہ اس بندے کو دیکھیں کہاں سے۔ اس لیے کہ سوال کرنا کبھی تو ہوتا ہے اپنے کو فنا کرنے کے لیے، اور سوال کرنا کبھی ہوتا ہے اعتراض کے لیے۔ تو جتنے سوالات اعتراضات پر مبنی ہوتے ہیں اس کے لیے آپ جوابات پہ مشتمل کتابیں بھی لکھتے ہیں تو بھی ناکافی، کیونکہ جو جواب دینا ہے اس کی نیت ہی یہ ہے کہ اعتراض ہے، وہ پھر اس جواب میں بھی نقص نکالے گا، اور اس کا خلاصہ صرف اتنا سا ہوتا ہے کہ جو کچھ بھی تم جواب دے رہے ہو اس سے زیادہ میں خود جانتا ہوں۔ اور کبھی ہوتا ہے سوال فنا کے لیے، بچہ پوچھتا ہے
کہ 2 میں 9 جمع کریں تو اس کا مجموعہ 11 بنتا ہے، اس کو کیسے حل کریں گے، مزید اس کا تجزیہ کیسے ہوگا؟ تو استاد کہتا ہے کہ 11 کو آپ 6 اور 5 بھی بیٹے کر سکتے ہیں، اس طرح بھی کر سکتے ہیں، اس طرح، تو وہ سوال فنا ہو گیا کیونکہ اس نے سیکھنے کے لیے کیا تھا۔ ایک سوال ہوتا ہے اعتراض کے لیے، اور اعتراض کے سوال کا جواب نہیں بنتا، کیونکہ وہ جواب تو تب بنے جب اس سے سمجھنا ہو، وہ تو اعتراضات کا ایک مستقل سلسلہ ہوتا ہے۔